السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ رمضان اور قرآن کی مناسبت۔ رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کی رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے وظائف چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے اسلاف بھی، ہمارے گزرے ہوئے ہمارے بڑے بھی رمضان میں تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تراویح کے بعد صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، اور شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 30 قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم سال میں 2 دفعہ قرآن کا ختم ہر بندہ کرے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو کم از کم ہم قرآن کا حق ادا کریں، اور 2 قرآن جو سال میں ختم کرنا چاہیے وہ ہم پورا کریں، اور رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔